اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشریٰ اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل بشریٰ اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، مدینہ منورہ کی ایک بزرگ ہستی نے 1700 سال پرانا ایک راز بتایا ہے کہ ماہ شعبان میں صرف 2 چیزوں کا صدقہ دو تو گھر میں دولت ایسے آئے گی جیسے بارش برستی ہے۔ لیکن اب یہ 2 چیزیں کیا ہیں اور کس کو دینی ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو شعبان کے مبارک مہینے کے حوالے سے ہے۔ آج کا یہ عمل اگرچہ وظیفہ نہیں ہے مگر ایسا کرشماتی عمل ہے کہ جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، کیونکہ آپ کو جو کچھ بھی ملے گا اس کا فیصلہ ماہ شعبان میں ہونے والا ہے۔ لہٰذا شعبان گزرنے سے پہلے آپ نے آج کا بتایا جانے والا عمل ضرور کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو آزما کر دیکھیے، بلکہ جو لوگ بیمار ہیں یا غربت میں ڈوبے ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کریں، کیونکہ اس عمل سے لا علاج بیماریوں سے شفا بھی مل جاتی ہے اور رزق اور دولت کی کثرت بھی ہو جایا کرتی ہے۔ آج کا یہ عمل احادیث میں بھی مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے اور یہ عمل بہت آسان ہے۔ آج سے چند سال اگر پیچھے دیکھا جائے تو لوگ اس عمل کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور اسی عمل کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں خیر و برکتیں اور وسعتیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن آج کے اس مہنگائی کے دور میں لوگوں نے اس عمل کو بھلا دیا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ آج کا یہ عمل مدینہ منورہ سے ایک بزرگ بابا جی نے بیان کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ عمل بہت پسند ہے۔ اس عمل پر ایک خاتون نے تجربہ بھی شیئر کیا ہے۔ میں اس خاتون بہن کا واقعہ بھی آپ سے اسی ویڈیو کے اندر ذکر کروں گی۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل بشریٰ اسلامک ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا جو لوگ مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج کا یہ عمل مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے اور رمضان سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بلکہ خاتون کا کہنا تھا کہ میں شعبان میں اس عمل کو لازمی کرتی ہوں اور اس عمل میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس عمل کی برکت سے میرے کئی مسائل حل ہوئے اور گھر میں اب غربت بھول کر بھی نہیں آتی اور میری ہر دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بلکہ اس خاتون کا کہنا تھا کہ میرے خاوند مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پورے خاندان کے لیے الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ مجھے اس پر فخر بھی بہت ہے۔ میرے خاوند کو آج سے قبل 4 سال پہلے ایک بزرگ نے غربت ختم کرنے کا نسخہ بتایا تھا۔ پھر میں نے اپنی سگی بہن کو بتایا اور یہ عمل ماہ شعبان کے مہینے میں ہی کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے۔ یہ خاتون بہن کہتی ہیں کہ آج سے قبل 4 سال پہلے میری بہن کے گھر کا یہ حال تھا کہ لڑائیاں، نحوست، رزق کی کمی، ہر کام میں پریشانی، میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار، شدید لڑائی رہتی تھی، قرض کے نیچے دب گئے تھے، جبکہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے ان کے گھر میں سکون ہی سکون تھا، رزق بے حساب تھا۔ نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ رزق کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا اور برکت اٹھ گئی، گھر سے چین و سکون سب چلا گیا، قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے۔ انہوں نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زندگی کا سکون و اطمینان دیکھا تھا، لیکن اچانک اتنی تنگ دستی آ گئی کہ فاقوں تک نوبت آ گئی۔ میری بہن ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی اور ڈپریشن کی مریضہ بن گئی۔ میری بہن نے مجھے اپنی ساری پریشانی بتائی۔ اس دن مجھے یاد آیا کہ میرے خاوند نے مجھ سے ایک بات کہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کی ساری پریشانی اپنے خاوند سے شیئر کی۔ اگلے روز جمعہ کا دن تھا، اگلے روز چھٹی تھی۔ انہوں نے ایک بزرگ کو میری بہن کی ساری پریشانی بتائی تو مدینہ منورہ میں ایک بزرگ نے انہیں بتایا کہ بیٹا، چند دنوں بعد ماہ شعبان کی آمد ہے اور یہ ماہ بہت ہی زیادہ فضیلت و برکت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنی بہن سے بولو کہ اس ماہ میں کوئی بھی دروازے پر فقیر آئے، کوئی بھی مانگنے والا آئے، گھر میں جو کچھ بھی پکا ہے تو لازمی اسے کھلاؤ اور اگر کھانا موجود نہ ہو تو 2
دولت کا صدقہ لازمی کریں۔ تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی، اور ساتھ ہی اللہ کا نام یا وہ خوابو بھی 11 بار پڑھیں۔ میرے خاوند نے کال کر کے یہ سارا عمل مجھے بتایا، میں نے اسی وقت کال کر کے اپنی بہن کو سارا عمل سمجھا دیا۔ یقین کیجئے کہ میری بہن نے ماہ شعبان میں چند ہی دن یہ عمل کیا تھا کہ ماہ رمضان سے پہلے ان کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ یکدم گھر میں سکون آ گیا اور نحوست کا احساس ختم ہو گیا۔ میری بہن مجھے بتانے لگی کہ میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی، میرے گھر میں بھی سکون آ گیا اور اس کے اسباب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ رب نے 1 سال کے اندر ایسا نوازا کہ رزق پہلے سے زیادہ آنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے کہ 3 سالوں سے ہم نے پھل، سبزی اور گوشت کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے والے، کام کرنے والیوں میں بھی بانٹ دیتی ہوں۔ بلکہ اب 4 سال سے اس گھر میں اتنا سکون اور برکت ہے کہ بچوں کی صحت اور ان کی کامیابیوں پر خاندان والے رشک کرتے ہیں۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس ماہ میں صدقے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ واضح رہے کہ صدقہ ویسے بھی اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور کہیں پر فرمایا کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں تو پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ ماہ شعبان میں کھانا کھلانا ہے، یعنی آپ کی جو بھی دلی مراد ہے اس کی نیت کر کے کسی بھی بھوکے کو، فقیر کو کھانا کھلا دیں، اور حسب توفیق آپ نے کچھ رقم صدقہ بھی دینا ہے۔ آپ کسی انتہائی ضرورت مند کو صدقہ دیں تاکہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی، رزق اور دولت کی آپ پر بارش ہوگی۔ اس ماہ میں چلتے پھرتے آپ نے اللہ کے اس صفاتی نام یا وہ خوابوں کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس نام کا مطلب ہے دینے والا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے پکاریں گے تو آپ کی ضروریات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ آپ اپنے مسائل کو صدقہ و خیرات سے حل کروانا شروع کر دیں۔ صدقہ کر کے پھر کیا کرشمات ہوں گے اور اس کے کیا معجزات ہیں، یہ آپ کو خود ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ دینے سے آپ کی زندگی کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ سامعین، آپ نے خود بھی اس وظیفے پر عمل کرنا ہے اور دوسروں سے شیئر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی اسلامی ویڈیو یا کسی اچھی معلومات کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔